صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوک سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادروش واقف تھا، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جاں بازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے حقلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں اب تیار ہوئی؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ لیکن عالی جا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں۔
जिसे तुम मिल्लत इस्लामी की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसे मुतकम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा कि हम में कोई मिस्री, सोडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो, जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जानी चाहिए। नाजी कुछ कहना चाहता, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ़े बारियाबी बख्शा। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। इसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजर रहा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही इसे अपने साथ रखने लगा। इसे जरा सी देर के लिए भी अपने इस हरम में नहीं जाने दिया जाता था जहां इसके दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़कोई को इसने अलग कमरा दिया था। इन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा था और किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा था। ये रकासाएं ये देखकर जल भुन गईं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा करती है। हरम में 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब इन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खैमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। इसे ठिकाने लगाने का वाद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या कराए का कातिल जो इसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए इस तक रसाई नहीं हो सकते थे। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम और कराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपने मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी फ्रांट और मंझी हुई औरत थी। इसने कहा कि सालार की रहाइश गाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर इसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नकल व हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कि कोई मौका जल्दी निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी। वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं।